ایک بادشاہ نے اپنے محل کے دروازے پر سنہری حروف میں لکھوا دیا، اس ریاست میں سب برابر ہیں۔ لوگوں نے پڑھا، کچھ نے یقین کیا، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن بادشاہ نے بیس بدل کر شہر کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بازار پہنچا تو ایک ریڑھی باندھ دھوپ میں کھڑا چند 100 روپے کمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے ایک مزدور اپنی موٹر سائیکل میں چند لیٹر پیٹرول ڈروا کر حساب لگا رہا تھا کہ شام تک بچوں کے لیے دودھ آئے گا یا نہیں۔ تھوڑی دور ایک چھوٹا دکاندار سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے اخراجات بڑھ رہے تھے، گاہک کم ہو رہے تھے اور ہر نیا ٹیکس اس کے کاروبار کو مزید کمزور کر رہا تھا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ ریڑھی باندھ بولا، حضور ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں مگر مہنگائی ہم سے زیادہ تیزی سے دوڑتی ہے۔ موٹر سائیکل والا بولا، میں روز ہی کمانے کے لیے سڑکوں پر نکلتا ہوں مگر پیٹرول کی قیمتیں میری کمائی کھا جاتی ہیں۔ دکاندار بولا، کاروبار ہم کریں، ٹیکس ہم دیں، بل ہم بھریں، جرمانے ہم دیں اور پھر بھی ہمیں ہی ملک پر بوجھ کہا جائے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسی وقت اس کے سر کے اوپر سے ایک شاہی جہاز گزرا۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین پر اپنی خالی جیبوں کی طرف۔ تب ایک بوڑھے شخص نے کہا، اس ملک میں 2 پاکستان بستے ہیں، ایک وہ جہاں لوگ روٹی، بجلی، گیس، تعلیم، علاج کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسرا وہ جہاں اربوں کے جہاز، کروڑوں کی گاڑیاں اور شاہانہ پروٹوکول عوام کے ٹیکسوں سے چل رہے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، ایک تلخ حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کا غریب، ریڑھی باندھ مزدور، رکشہ ڈرائیور، موٹر سائیکل سوار اور چھوٹا کاروباری طبقہ پوچھ رہا ہے کہ آخر قربانی صرف اسی نے کیوں دینی ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو تو غریب کے لیے، بجلی مہنگی ہو تو غریب کے لیے، گیس مہنگی ہو تو غریب کے لیے، ٹیکس بڑھے تو غریب اور متوسط طبقے کے لیے۔ لیکن جب حکمرانوں کی عیاشیوں کا سوال آئے تو خزانے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے قافلے، شاہانہ دفاتر، مہنگی گاڑیاں، خصوصی مرات اور پروٹوکول کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا خزانہ عوام کی امانت ہے یا چند طاقتور لوگوں کی جاگیر؟ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف موٹر سائیکل پر روزگار کمانے والا شخص چند لیٹر پیٹرول کے لیے پریشان ہے اور دوسری طرف سرکاری وسائل پر ایسے اخراجات کیے جاتے ہیں جن کا تصور بھی عام آدمی نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹے دکاندار کے چند ہزار روپے کے حساب کا آڈٹ ہو سکتا ہے لیکن اربوں روپے کے اخراجات پر سوال اٹھانے والوں کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے؟ حکمرانوں کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اس ملک کی اصل طاقت نہ بڑے محلات ہیں، نہ بڑے قافلے، نہ بڑے عہدے۔ اس ملک کی اصل طاقت وہ مزدور ہے جو صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، وہ ریڑھی باندھ ہے جو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، وہ موٹر سائیکل سوار ہے جو پیٹرول کی ہر بوند کا حساب رکھتا ہے، وہ چھوٹا دکاندار ہے جو سینکڑوں مشکلات کے باوجود کاروبار جاری رکھتا ہے۔ اگر عوام کے ٹیکسوں سے شاہانہ زندگیاں گزاری جائیں اور عوام کو صرف قربانیوں کے لیکچر دیے جائیں تو یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہتا، یہ اخلاقی مسئلہ بن جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو عوام سے سادگی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود آسائشوں کے محلات میں رہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو غریب کو صبر کا درس دیتے ہیں لیکن اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو عوام کو ریاست کا ستون کہتے ہیں مگر فیصلے ہمیشہ طاقتور طبقے کے حق میں کرتے ہیں۔